کیا بات ہے، معاف کر دیا کیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ وہ جگہ دیکھنے کا مجھے اتفاق ہوا جہاں اماں حوا تشریف فرما تھی، جبل رحمت کے ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام نے آ کر قیام فرمایا، اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے حوا سے ملا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پکارو۔ ہائے ہائے، جیسے ہی پکارا تو اماں حوا نے جواب دیا۔ تو یہ جبل رحمت میں جب آپ دیکھیں گے میدان عرفات میں جا کے، جو حصہ خانہ کعبہ کی طرف ہے یہ ان کا قیام یہاں تھا، اور دوسری طرف اماں حوا کا قیام تھا اس پہاڑ جبل رحمت کے۔ یہ جب انبساطی کیفیت میں، خوشی کی کیفیت میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے پہاڑ پہ جب چڑھے تو ذرا سے ڈگمگائے۔ لیکن ایک بات ہے، پیغمبروں اور رسولوں کے لیے پہاڑ پتھر موم بنا دیے جاتے ہیں۔ یہ ذرا سے ڈگمگائے تو پیر جو جمائے تو پیر اندر پہاڑ پہ نشان چھوڑ گیا۔ وہ میں نے نشان دیکھے، لیکن ہم میں تھوڑی سی بدعت آتی ہے، اس کو چوم چاٹا تو انہوں نے سعودیوں نے اس کو ادھر ادھر کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اگر پہاڑ سے ٹیک لگاتے تھے تو آپ کے سر کے نشانات بھی ہیں، پیروں کے نشانات بھی ہیں، جبل رحمت میں اگر غور سے جا کے دیکھیں۔ یہ وہی مقام ہے جہاں روز قیامت اللہ کا عرش قائم ہوگا، اس پہاڑ کے اوپر۔ بہرحال ان کا ملاپ ہوا، اور یہ پھر یہاں سے چلتے ہوئے جبل کعبہ کی طرف آتے ہیں، یہاں قیام ہوتا ہے۔ پھر یہاں حکم ہوتا ہے، اے آدم ہمارا گھر بناؤ۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہدایت کے مطابق جس طرح انہوں نے واضح کیا، کھودا، وہاں سے خانہ کعبہ کی جو بنیادیں ہیں نکل آئی ہیں، اور یہ بنیادیں آج تک قائم ہیں۔ ان کی شکل جیسے یہ داڑھ، آپ کی داڑھ اگر نکالی جائے اس میں جس طرح گروپ بنے ہوئے ہیں، یہ اسی طرح گروپ بنے ہوئے ہیں، اور اس گروپوں میں پھر دوسرے پتھر جما دیے جاتے ہیں۔ اس کی تعمیر ہوئی، اس پہ طواف شروع ہوا، تاں آ کے یہ تاریخ میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ پھر اس کے بعد حضرت شیث علیہ السلام جو حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، انہوں نے اس کی تعمیر کی۔ یہ مختلف ادوار میں اس کی تعمیر ہوتی رہی، تاں آ کے طوفان نوح میں اس کا اوپری حصہ بنیادیں وہیں چھوڑ دی گئیں اور اوپر اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد جب طوفان نوح تھم گیا اور پھر حضرت ابراہیم ابو الانبیاء کا وقت آیا، اور جب آپ کی شادی ہوئی حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے، تو بانجھ تھیں، وہ اولاد نہیں ان کے ہو سکتی تھی، تو اپنی ماموزاد بہن، معاف کیجیے گا، حضرت سارہ علیہ السلام جو کہتے ہیں کہ نمرود کی بیٹی تھی، ان سے آپ کا پہلا عقد ہوا، ان سے آپ کی شادی ہوئی، لیکن حضرت سارہ علیہ السلام جو ہیں وہ بانجھ تھیں۔ آپ بڑھاپے کی طرف تیزی سے رواں دواں تھے۔ پھر حضرت سارہ علیہ السلام نے اپنی ماموزاد بہن حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے شادی کر دی۔ اس شادی کے نتیجے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد لازم بات ہے رخ بچے کی طرف جب مڑا تو انہوں نے حضرت سارہ علیہ السلام نے میں ایک سوت پناہ، ایک جلن آ گئی۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو یہیں سے سلسلہ کہ کس طرح حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ انہیں یہاں سے لے جاؤ، پھر یہ کہاں گئے، ایک معصوم بچہ ساتھ میں، ایک بیوی ساتھ میں، کس طرح کا یہ واقعات ہے، انشاءاللہ ہم آپ کو اگلے پروگرام میں جب آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تو اس کا بیان کریں گے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر بیان کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ
نے کس طرح حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا کہ وہ دعوت عام کریں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، معافی مانگنے اور معاف کر دینے کی استطاعت عطا فرمائے، پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں سب کو صاحب ایمان رکھے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کعبے پہ پڑی جب